مشکات کے اندر موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ کے اندر بھی حدیث لائے ہیں, وہاں پہ ایک جگہ بحث کرتے ہیں کہ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ کتنا بڑا گناہ کرتا ہے. یاد رہے نا, جو بندہ سود کھاتا ہے, یہ 2-3 حدیثیں آپ سن لیں, امید ہے آپ کی تسلی ہو جائے. جو بندہ سود کھاتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. حضور نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ فی الحدید. مشکات کے اندر بھی ہے, دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے, اور امام اہل سنت نے ایک باس میں اس حدیث کو یہاں پہ نقل کیا. جو بندہ سود کا 1 درہم کھاتا ہے, سود کا 1 درہم کھاتا ہے, اور اسے پتہ ہے میں سود کھا رہا ہوں, کیونکہ معاشی نظام ہمارا سود پہ ہے, تو یہاں سے بخار سے بغیر کوئی بھی نہیں آتا. لیکن ایک بندے نے اپنا منصور یہ بنا لیا ہے کہ میں نے کاروبار ہی سود پہ کرنا ہے اور اسی کے اوپر کام چلانا ہے. تو حضور بیان فرماتے ہیں, فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ فی الحدید. حضور نے فرمایا جو بندہ سود کا 1 درہم, 1 روپیہ سمجھ کھاتا ہے. آنے کعبے گئے نا, قبلہ دیکھا ہے نا, آنے کعبے کے گرد چھوٹی چھوٹی دیوار ہے. وہ جو دیوار لگی ہے اس کے اندر قبلہ کعبہ کے درمیان, اس کو حتیم کہا جاتا ہے. کعبہ کی حقیقت میں اندرونی جگہ ہے. اسی مسجد کے تحت اللہ نے اس کو اوپن چھوڑ دیا. اس جگہ میں دنیا جا کے پرنالے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتی ہے, اور جو مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. لیکن حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جس بندے کی کھانا پہننا اور پینا حرام کا ہو, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضور نے منع فرمایا, حضور نے فرمایا ایسے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, رد کر دی جاتی ہیں. اور جو گوشت حرام کی خوراک سے پلتا ہے بڑھتا ہے, وہ گوشت جہنم کی آگ میں جلنے کے قابل ہے. فرمایا جو بندہ سود کا 1 درہم کھاتا ہے, اگر کوئی بندہ حتیم میں جا کے 30 مرتبہ زنا کرے, 1 2 3 4 نہیں 30 مرتبہ حتیم میں کوئی بندہ زنا کرے, تو یہ سود کا 1 درہم کھانا اس سے بڑا گناہ ہے. اب آپ اندازہ فرما لیں بھئی یہ کتنا سخت جرم ہے, کیونکہ شریعت مطالعہ میں اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے اس کی سزا پتہ کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. کہ زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت جب اس جرم کا ارتکاب کریں, اور اگر وہ کنوارے ہوں تو پھر ان کو 100 کوڑے مارے, اور اگر شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائیں. یہ ہے اس بندے کی سزا جو دنیا کے کسی کونے میں 1 مرتبہ زنا کرے, اس کو یہ سزا دی جائے گی. ایک بندہ دنیا کے کسی کونے میں یہ جرم کرتا ہے 1 مرتبہ, اس کے لیے یہ ہے کہ اب شادی شدہ ہے تو اسے رہنے کا حق نہیں ہے, پتھر مار مار کے اسے مار دیا جائے. اور وہی جرم اگر ایسی جگہ پہ جا کے کرتا ہے جہاں 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے, وہاں 1 گناہ بھی لاکھ کے برابر, اس جگہ پہ جا کے اگر کوئی بندہ 30 مرتبہ یہ جرم کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی بندہ سود کا 1 درہم کھائے. اور ہماری قوم بڑی تسلی سے کھا رہی ہے. ایک اور حدیث اس کی مشکات کے اندر موجود, حضور نے فرمایا سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود لینے دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت, سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, اور اس معاہدے کے گواہ بننے والوں پر بھی اللہ کی لعنت. بہتر کوئی بھی نہیں ہے یہاں. اسی مشکات کی اور حدیث ہوئی, حضور نے فرمایا جو بندہ سود کھاتا ہے, یہ سود کے 70 جز ہیں, 70 درجے ہیں. کتنے؟ 70 درجے ہیں. حضور نے فرمایا جو بندہ یہ کھاتا ہے ایسا ان میں سے سب سے جو ادنا ہے, سب سے جو چھوٹا ہے, این کے ہر رجل امہ, ان میں سے سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں سے زنا کرے. سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے
سے زنا کرے. حضور نے فرمایا وہاں میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جس طرح کمرے ہیں اور ان کے اندر سانپ چل رہے ہیں, وہ باہر سے نظر آ رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں. کیا یہ بے نمازی بند اور یہ سود کھانا یہ ہمارے معاشرے کی عام روش نہیں بنتی؟